ہیلو فرینڈس، آج جو ہم سٹوری سنیں گے وہ ہے کاہل شیر یعنی سست شیر۔ کسی جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو بہت چاہتی تھی اور بڑے لاڈ پیار سے انہیں پال پوس رہی تھی۔ جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک شیرنی روزانہ ان کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کر کے لاتی اور خوب پیٹ بھر کر انہیں کھلاتی۔ پر جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو اس نے انہیں بھی اپنے ساتھ شکار پر لے جانا چاہا تاکہ وہ اپنا شکار خود کرنا سیکھ جائیں۔ بڑا بچہ تو فوراً تیار ہو گیا، لیکن چھوٹا بچہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں بعد چلوں گا وغیرہ وغیرہ بہانے لگانے لگا۔ شیرنی بڑے بچے کو لے کر شکار پر چلی گئی۔ کچھ دن اور گزر گئے، لیکن چھوٹا بچہ پھر بھی شکار پر جانے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ دراصل وہ بہت ہی کاہل تھا۔ وہ سوچتا تھا جب بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل جاتا ہے تو پھر محنت کیوں کروں۔ شیرنی اسے روزانہ سمجھاتی کہ وہ شیر کا بچہ ہے اور اسے خوراک حاصل کرنے کے لیے خود ہی جدوجہد کرنی چاہیے، ورنہ اس کی عادت میں سستی شامل ہو جائے گی اور اس کی اس کمزوری کا دوسرے جانور فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے مقابلے پر بھی آنے لگیں گے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی اس نصیحت کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے اڑا دیتا۔ وہ سمجھتا کہ اس کی ماں اس سے جلتی ہے اور اسے تکلیف پہنچانے کے لیے غیر ضروری محنت و مشقت کے کاموں میں لگانا چاہتی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ شیرنی کے دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ بڑا بچہ بہت ہی ہوشیار اور پھرتیلا نکلا۔ اس کے برخلاف چھوٹا بچہ بہت ہی کاہل اور سست تھا۔ وہ اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ٹکڑوں پر زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آیا اور شیرنی کو اپنا شکار بنا لیا۔ جب بڑے بچے کو، جو اب شیر بن چکا تھا، اس حادثے کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے شکاری سے اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہا، لیکن اس وقت تک شکاری جا چکا تھا۔ پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آیا اور بڑے پیار سے بولا، بھائی، ہماری ماں اس لیے ماری گئی کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ماں کے بعد اب دنیا میں صرف تم ہی میرے عزیز ہو اور میں ڈرتا ہوں تمہاری یہ سستی اور کمزوری تمہیں بھی کسی ظالم انسان کا شکار نہ بنا دے۔ اس لیے اب سستی اور کاہلی چھوڑو اور میرے ساتھ تمام کاموں میں حصہ لو اور میرے ساتھ شکار پر چلا کرو۔ یہ سن کر چھوٹا شیر غصے سے بھڑک اٹھا اور چیخ کر بولا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو، میری پرواہ مت کرو، مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا اور رزق بھی دے گا۔ اس پر بڑا شیر بولا، بے شک خدا رزق دینے والا ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہی سب کو رزق بھی دیتا ہے، پر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم محنت کرو، اس کا پھل میں تمہیں دوں گا۔ جب تم رزق کے لیے محنت جدوجہد ہی نہیں کرو گے تو وہ تمہیں رزق کہاں سے دے گا؟ اس پر چھوٹا شیر تنگ آ کر بولا، مجھے یہ نصیحت دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں۔ اپنے اس چھوٹے بھائی کی یہ باتیں سن کر بڑے شیر کو بہت دکھ ہوا اور وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ دن گزرتے گئے۔ بڑا شیر جب بھی شکار کرتا، چھوٹے بھائی کا حصہ اس کے پاس ضرور پہنچا دیتا اور وہ مزے لے کر اسے کھا جاتا۔ کچھ دن بعد بڑے شیر کے بیوی بچے ہو گئے۔ اب اسے اپنے بچوں کو بھی کھلانا پڑتا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی، چنانچہ کبھی کبھی اس کے ننھے منھے بچے بھوکے رہ جاتے۔ بچوں کو بھوک سے تڑپتے دیکھ کر رفتہ رفتہ بڑے شیر نے اپنے چھوٹے بھائی کی بری عادتوں سے تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چھوٹا شیر بھوکا مرنے لگا۔ حرام کا کھا کھا کر وہ اتنا کاہل اور سست ہو گیا تھا کہ اپنی خوراک کی تلاش میں جانے کے لیے اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا، جیسے خرگوش، گیدڑ اور لومڑی وغیرہ۔
جو انجانے میں اس کے پاس آ جاتے تھے ان کو پکڑتا اور ہڑپ کر جاتا، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کئی دن تو اسے یہ چھوٹے موٹے جانور بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اس طرح بھوکے رہ کر وہ کمزور ہونے لگا، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ اس کی حالت مردوں سے بدتر ہو گئی۔ ایک دن ایک بھوکا چوہا اس کے قریب سے گزرا اور اسے بے حس و حرکت دیکھ کر مردہ سمجھ بیٹھا اور اس کے کان کتر کر کھانے لگا۔ چھوٹے شیر کو تکلیف محسوس ہوئی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو ایک حقیر چوہا اس کا کان کتر کر کھا رہا تھا۔ چھوٹے شیر کو بڑا غصہ آیا، لیکن کمزوری کی وجہ سے حرکت بھی نہیں کر سکا۔ پیٹ بھرنے کے بعد چوہے نے ایک لمبی ڈکار لی اور دوڑتا ہوا اپنے بھوکے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ وہ سب کے سب خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے شیر کے پاس آ گئے اور جسے جہاں موقع ملا بے تحاشا شیر کی کھال کتر کر کھانے لگا۔ غصے اور تکلیف سے چھوٹے شیر کا برا حال تھا۔ وہ ان حقیر چوہوں کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی کاہلی نے اس وقت اسے چوہوں سے بھی کمزور بنا دیا تھا۔ چوہوں کو اس کی کھال کترتے دیکھ کر بہت سے چھوٹے گوشت خور جانوروں نے بھی اس پر حملہ کر دیا۔ چھوٹا شیر ذرا بھی حرکت نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ان غلطیوں پر پچھتاتا رہا، جن کی وجہ سے وہ آج اس حال کو پہنچا تھا کہ حقیر سے حقیر جانور بھی اسے اپنے سے حقیر جان کر اپنی خوراک بنا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ حقیر اور ڈرپوک قسم کے جانور جنگل کے اس راجا کو، جو اپنی کاہلی اور آرام طلب عادتوں کی وجہ سے آج اس عبرتناک مقام کو پہنچا تھا، چٹ کر گئے۔ سچ ہے کہ کاہل کا حشر ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کہانی کا اختتام ہوا۔ اگلی سٹوری دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔